بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. بڑی ہی بریکنگ نیوز ہے گیلانی صاحب. ایک تو کافی دنوں کے بعد آپ آئے ہیں, لیکن آتے ہی اسلام آباد کو آپ نے دھچکے کے ساتھ ہلا دی ہے. یہ بریکنگ نیوز ہے کیا؟ یہ بریکنگ نہیں, میرا خیال ہے بہت ہی پاکستان کی تاریخ میں غیر معمولی خبر ہے یہ, اور پاکستان کے افواج اور پاکستان کی سیاست کے منظر نامے میں بہت بڑی خبر ہے. جی سر. اور وہ یہ ہے کہ جو سابق DGI تھے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید مہتاب صاحب, ان کو باقاعدہ طور پہ پاک فوج نے اعلان کیا ہے, ISPR نے گرفتار کر لیا گیا ہے. اور ٹاپ سٹی میں جو ان کے خلاف انکوائری جاری تھی, اس کے علاوہ جو خلاف ورزیاں انہوں نے کہا ہے کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی انہوں نے کی ہیں, تو فوری طور وہ خلاف ورزیاں پوسٹ ریٹائرمنٹ بتائی نہیں کیا کی؟ نہیں گئی. فوجی تحویل میں لیا گیا اور کورٹ مارشل کا آغاز کر دیا گیا. اچھا, تو ویسے یہ میں بتاؤں بہت ہی بڑی بریکنگ نیوز ہے. یہ پاکستان کی ہسٹری میں بہت بڑی خبر ہے, اور میں تو حالانکہ اس کو لائٹر نوٹ پہ ہمیشہ کہتا تھا کہ ایسا ہوتا نظر نہیں آتا, لیکن آپ نے انڈیکیٹ کیا تھا کہ وہ آلریڈی ایک خاص پیریڈ میں, کولنگ پیریڈ جس کو آپ کہتے تھے, وہ اس میں رہ رہے تھے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ شروع ہی سے ان کو ایک کارڈن آف سچویشن میں رہنے کے لیے کہا گیا ہوگا. وہ اس بات کی دلیل نہیں کہا تھی, گیا ہوگا کہ آپ کہیں نہیں جائیں. ایک دلیل نہیں تھی, وہ بیسیکلی آرمی کے SOPs ہیں جن کے تحت جو بھی کوئی امپورٹنٹ پوزیشن سے کوئی بندہ جب ریٹائر ہوتا ہے تو اس کے پیریڈ کو کولنگ پیریڈ کہا جاتا ہے, اور وہ کہا جاتا ہے کہ بیسیکلی ایک سرویلینس کے اندر ان کو رکھا جاتا ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو, مجھے ایک بات کہنا دیں. میں ایک پاکستان کے جرنلسٹ ہیں ابصار عالم. جی ابصار صاحب نے میرے ایڈیٹر بھی رہے ہیں. اچھا جی. انہوں نے یہ جو جرنلسٹ, ان کا بھی متنازع ہے جرنلسٹ کہنا. خیر نہیں, آپ کہتے رہے نا, آپ کے کہنے سے تو فرق نہیں پڑتا, لوگوں کو چھوڑیں. انہوں نے نیو سٹی کے بارے میں ایک کالم لکھا, ٹاپ سٹی کے بارے میں ایک کالم لکھا تھا انہوں نے, اور اس ٹائم لکھا تھا جب یہ بہت طاقتور لوگ تھے, سمجھے جاتے تھے. بالکل. ٹاپ سٹی کا تھوڑا سا میرے خیال ناظرین کو بتا دیں, جو بیسکلی یہ تو سپریم کورٹ میں پھر وہ کیس گیا تھا, پھر انکوائری انیشیٹ کی گئی ریسنٹلی. ایک آپ کو پتہ ہے اعلان کیا گیا تھا کہ ان کے خلاف انکوائری کا آغاز کیا گیا ہے. تو ٹاپ سٹی کے جو مالکان تھے, الزام یہ ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید پہ کہ انہوں نے ان کے مالکان کو اغوا کیا فی11 سے اسلام آباد سے. 2017 کی بات ہے, 12 مئی کی ہے جی, صبح کی, جو ان کے کالم کے مطابق ہے ابصار عالم کے. اور اس کے بعد ان کو اغوا کر کے ایک سیف ہاؤس میں رکھا گیا, اور بعد میں ان سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ یہ جو ٹاپ سٹی کی زمین ہے یہ 50% کوئی نجف نامی شخص ہے, تو اتفاق سے ان کے بھائی کا نام بھی نجف حمید ہے, اور ایک معصومہ ہے کوئی لنڈن کی کوئی رہائشی, ان کے نام کر دیا جائے, جس پہ انہوں نے انکار کیا. پھر اس کے بعد ان پہ دہشت گردی کے کیسز بنے. اس کے بعد وہ CTD راول پنڈی کی تحویل میں چلے گئے. انہوں نے اپنے مقدمات سپریم کورٹ میں لڑے, فیملی باہر کے ملک چلی گئی, کچھ لوگ انتقال کر گئے فیملی میں. الٹیمیٹلی ان کو 3 سال بعد ریلیف ملا. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہ ایک بات دیکھیں, یہ ایک نئے دور کا آغاز ہے اس ملک کے اندر. میں تو ویسے آیا ہوں تو آپ نے مجھے یہ بریکنگ نیوز دی, میں تو کسی اپنی فیلڈ سے نکل کے آ رہا تھا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر اس ملک نے ٹھیک ہونا ہے, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس ملک نے ٹھیک ہونا ہے انشاءاللہ. نہیں انشاءاللہ, یہ ضروری نہیں کہ انہیں لوگوں نے کرنا ہے, لیکن اس ملک کا ٹھیک ہونا ہے. دیکھیں, نہیں, میں وجہ بتاتا ہوں کیوں. جب تک آپ طاقتور کے ساتھ قانون کے مطابق عمل نہیں کریں گے, اس ٹائم تک یہ چیز ایک میسج نہیں جائے گا. میں ڈس ایگری تھوڑا سا کرتا ہوں. آپ بتائیں, فرما رہے ہیں ہمارے ملک میں بدقسمتی سے مہتاب صاحب طاقتور کے جو آپ الفاظ استعمال کرتے ہیں نا, وہ جب اقتدار میں ہوتے ہیں اس وقت کیوں نہیں ہوتا؟ نہیں دیکھیں, یہ اب ایک ریٹائرڈ کو آپ طاقتور کہہ لیں, میری بات سنیں نا, آپ غلط حوالہ دے رہے ہیں. میں صحیح میری بات سن لیں نا, میری بات کچھ ابھی وائلیشنز ہو رہی ہیں, میری بات سن لیں, میری بات سن لیں, احتساب اب ہوگا تو پھر میری بات سن لیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ مشرف صاحب کے زمانے جب ریٹائر ہو گئے تھے, اور وہ ایک ہاسپٹل میں میرے خیال میں AFIC کے اندر ایڈمٹ تھے, اور جب کورٹ نے ان کے بارے میں آرڈر دیا تھا کہ ان کو پروسیکیوٹ کیا جائے, آرٹیکل 6 لگا دیا تھا وہ کورٹ نے, کیا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اور فوج نے انہیں گرفتار ہونے دیا تھا؟ نہیں ہونے دیا تھا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ریٹائر ہونے کے بعد بھی طاقتور رہتے ہیں. تو اگر آپ احتساب شروع کر رہے ہیں تو جو خوشائند بات ہے اس کو خوشائند کہنا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں طاقتور کے لیے اور کمزور کے لیے ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے. آپ نے بجا فرمایا انصاف, ہم تو خود انصاف کے متلاشی ہیں, آپ کو پتہ ہے.
انصاف سب کے لیے ہونا چاہیے, طاقتور کا زیادہ احتساب ہونا چاہیے اور زیادہ بہتر اور زیادہ جلدی انصاف ملنا چاہیے. Transparent, بالکل. اب میں اس کے آتا ہوں سیاسی پہلو پہ بھی. جی بالکل اس کا ہے. یہ تو فوجی پہلو ہے, لیکن اس کا ایک بہت بڑا سیاسی پہلو ہے. جنرل فیض حمید کو سمجھا جاتا تھا اور سمجھا جاتا ہے اب بھی کہ انہوں نے پی ٹی آئی کی خاطر خواہ پشت پناہی کی. حالانکہ خواجہ آصف جو وزیر دفاع ہیں, ان کا ایک انٹرویو بھی آ گیا کہ خود ان کو بلا کے انہوں نے بھی کہا کہ ہم تو ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. ہاں عمران خان کے بارے میں بالکل انہوں نے کہا, لیکن ایک پشت پناہی. اور یہ بھی سننے میں آیا کہ وہ بعد میں بھی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کچھ پلان اور کچھ رابطے کرتے رہے. تو اس کا ایک سیاسی پہلو بھی ہے. اب ہمیں یہ بھی ایک باریکی ہے پاکستان کے جو نظام احتساب ہے اس میں, کہ کیا یہ ایک پرٹیکولر موٹیو کے تحت ہے, پرٹیکولر پرپز کے لیے ہے, کیا اس کا کوئی سیاسی پہلو ہے صرف, یا واقعی ایک جائز جو ہے وہ فوجی اور احتسابی پہلو بھی ہے. یہ چیز بھی بہت دیکھیں اس کا حل یہ ہے کہ آپ نے یہ ہائی لائٹ کر دی, میں نے بات سن لی. جی جب تک میرے اور آپ کے پاس اس کا 100% ثبوت نہ ہو جی تب تک میں یہ کہوں گا کہ آپ نے احتساب کا عمل شروع کیا, جی آپ نے پاکستان کا جو سب سے طاقتور سیکنڈ ان کمانڈ بندہ رہا ہے جی اس کے احتساب سے شروع کیا. آپ نے ایک ایسے ادارے کے بندے کے ساتھ احتساب کا عمل شروع کیا ہے جو پاکستان میں انکویسچنیبل ہیں, جی جی سمجھے جاتے ہیں. تاریخ میں بہت بڑی تو بات ہے. یہ جو ڈیولپمنٹ ہے, اس ڈیولپمنٹ کی سگنیفیکینس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا جی. تو اگر اچھی شروعات ہوئی ہیں تو آپ آرمی چیف صاحب کو سلام کرتے رہتے ہیں, جی جی سلوٹ کرتے ہیں نا آپ. تو میں کہتا ہوں کہ مجھے ان کے ایکشن کو سلوٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایکشن کو, تو آج ان کے ایکشن کو سلوٹ ہے سر. اچھا آپ نے اچھا کام کیا, آپ نے اچھا کام کیا. آپ اپنے لیے بھی یہ جو لمٹس دوسروں کے لیے مقرر کر رہے ہیں خود بھی وہ اپنے لیے بھی وہ لمٹس لگائیں, اپنے آپ کو نہ بچائیں اس میں. جی کیونکہ آپ پہ بھی بہت سارے انگلیاں سوار الزامات اٹھ رہے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو بھی تحقیق کے ساتھ یہ کہتا ہوں میں. لیکن ایک اور جرت فرمائیں جو آپ اسٹاف جنرل سید عاصم منیر, ایک اور جرت فرمائیں جو آج جنہوں نے آہستہ آہستہ چل کے جنرل فیض حمید کا احتساب کیا ہے, کورٹ مارشل کا اعلان کیا ہے, فوجی تحویل میں لیا ہے, تو مہربانی کریں اور بڑی ہمت دکھائیں. آپ تو بڑے جرت مند سپہ سالار ہیں. تو جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ سابق آرمی چیف ہیں, آپ ان کا بھی احتساب شروع کریں اور ان کے خلاف بھی انکوائری انیشیٹ کریں. میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں, احمد نورانی کی ایک سٹوری بھی ہے, ان کو چھوڑ دیں, وہ تو چلے, ہاں وہ آپ اس کو جس طرح ٹاپ سٹی انویسٹیگیٹ کر لیں. ٹاپ سٹی کو بیس بنایا نا آپ نے. احمد نورانی کی جو سٹوری ہے وہ یہی ہے کہ ان کے 3 یا 4 سال کا جتنا عرصہ تھا اس میں ان کے ایسٹس میں کتنی انکریز ہوئی ہے. ایسٹ بیانڈ مینس ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں پہ تو آپ نے سپریم کورٹ کے کندھے پہ بندوق رکھ دی ہے کہ جناب ٹاپ سٹی کی انکوائری سپریم کورٹ نے کہا تھا کریں اور ہم نے شروع کر دی. تو یہ جو ہے یہ ایسٹ بیانڈ کی آپ انکوائری کر لیں بھائی. میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ 2 حکومتوں کو گرایا ہے انہوں نے, ان پہ بہت بڑا یہ الزام نہیں, یہ حقیقت ہے اور وہ خود مانے ہیں اس چیز کو. میاں محمد نواز شریف کی حکومت کو 2014 میں انہوں نے ٹاپل 16 میں بلکہ پلاننگ شروع ہوگی پاناما کے ساتھ سے ٹاپل کیا, اس کے بعد عمران خان کی حکومت کو ٹاپل کیا. تو آپ کا بھی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب احتساب لازمی ہے. اس ملک نے اگر آگے جانا ہے تو یہ نہ صرف ایک ڈی جی آئی ایس آئی جو سب سے طاقتور شخصیت آپ نے فرمایا ہے آرمی چیف کے بعد, اس سابق آرمی چیف کا احتساب بھی ہونا چاہیے. آپ سے میں ایک گزارش کروں, آخری بات, جی اس ملک میں پولیٹیشینز کا تو احتساب ہوتا رہا ہے. جی اس ملک میں 2 طبقے ایسے ہیں جن کا کوئی احتساب نہیں ہوا. ایک تو یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, دوسری ماشاء اللہ اس ملک کی جوڈیشری ہے. اگر اس ملک کی جوڈیشری بھی کسی سازش کے حوالے سے استعمال ہوئی ہو اور ججز نے کوئی اپنا پرسنل ایجنڈا اس کو فلفل کیا ہو, تو یار یہ پولیٹیشینز ہی ملک میں رہ گئے ہیں یا بیوروکریٹ سویلینز. اور دوسری بات یہ کہ سلیکٹیو نہیں ہونا چاہیے. اور مہربانی کریں ایک اور بھی, اس کا پرٹیکولر موٹیو ایک اور بھی مہربانی کر دیں, صحافیوں کا بھی تھوڑا سا احتساب کریں یار. صحافیوں کا کتنا احتساب آپ نے کرنا ہے بھائی. کون سا احتساب ہے؟ کوٹ پڑھ کے چھڑیا نہیں. وہ یار وہ احتساب نہیں ہے, وہ تو دہشت گردی ہے, ظلم ہے. لیکن جو صحافی لیونگ بیونڈ مینز رہ رہے ہیں, ہاں جی, ان کا احتساب ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ وہ کن کی مرضی سے رہ رہے ہیں, کن کے ساتھ مل کے رہ رہے ہیں, تو یہی تو تشت ازبام کریں نا, کھولیں. تشت ازبام خود کو کر دیں یار, آپ عجیب آدمی ہیں. دیکھیں میں قانون فیض حمید کے خلاف کارروائی کی قانون کی حکمرانی سب کے لیے ہونی چاہیے. فیض حمید کے خلاف کارروائی کی ایک سیاسی وجہ بھی ہے پیچھے, یاد رکھیے گا میرے ان الفاظ. اس ملک نے کبھی ٹھیک بھی ہونا ہے. ہاں جی,
تو یہ اس طرح سے تو ٹھیک نہیں ہونا کہ خود بندہ خراب ہو اور وہ پچھلے والے کو ٹھیک کر رہا ہو. نو 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 یہ دیکھیں ہم نے دیکھیں میری بات سنیں, ہم نے سب کے بارے میں بات آئین کی کی ہے. پاسداری پھر آصف منیر صاحب پہ بھی لازم ہے اور فیاض حمید پہ تو تھی ہی, تو اگر انہوں نے تو وائلیٹ صحافیوں بھی لازم ہے نا, ہر شخص پہ لازم ہے بھائی. ججز پہ بھی. ہمیں سلیکٹیو نہیں کرنی چاہیے, اکاؤنٹیبلٹی بھی سلیکٹیو نہیں ہونی چاہیے, وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے. ہاں جی, اور یہ سارا کچھ سلیکٹیو نہیں ہونا چاہیے کہ اب موقع پہ ہے تو اس کو اس طریقے سے کر لیں. آپ کے دوست فیصل واڈا جاتے جاتے میں عرض کر دوں انڈیکیٹ کریں گے یہ ابھی ابتدا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ابھی آپ کو ایسی ایسی خبریں ملیں گی اس ملک میں کہ آپ حیران پریشان ہو جائیں گے. اللہ کرے کہ بہتری کی طرف جائیں. اور ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کا جو سٹانس ہے آپ دیکھیے گا کہ وہ ایک جو سخت سٹانس تھا, ایک الزام یا تاثر تھا کہ شاید ابھی پشت پناہی ہے کچھ گروپوں کی, تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے کچھ ملانا چاہتے ہوں ان کو. میرا خیال ہے کہ ہم نے کافی زیادہ ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کر لیا ہے. میں دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں گیلانی صاحب, آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں جی, سبسکرائب نہیں کرتے. وہ آپ ٹلی لگائیں نا یار, اوپر ٹلی کے بغیر بھی سبسکرائب ہو گھنٹی سکتا ہے. لگائیں گے لوگ, کریں گے. میں آپ کو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, جی پلیز کریں, اور اس کے بارے میں کمنٹس کریں, اور اس کے اوپر لائکس بھی کریں. اور یہ 2 وے آف کمیونیکیشن ہے, مکالمہ. تو آپ اپنے کمنٹس ضرور دیں, ہم پڑھتے ہیں جی, اور اپنے پروگرام کے اندر انکارپوریٹ کر کے رسپونڈ کرنے کی بھی کوشش اور کریں. انتظار کریں اور دیکھیں کہ آگے فیض حمید صاحب کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ اور آپ حافظ. اس پروگرام کو پاور FM 99 ریڈیو اسٹیشن پہ سوموار بدھ اور ہفتے کو 4 سے 5 بجے سن بھی سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.